بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. عزیز طلبہ، سورہ مریم آیت 38، یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سماعت کیا ہے. اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے جو لوگ اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. ان کو نہ نماز یاد ہے، نہ روزہ کا پتہ ہے، نہ ہی دوسری عبادات کے حوالے سے وہ سنجیدہ ہیں، نہ ہی دنیاوی معاملات وہ اچھے رکھتے ہیں. دوسروں کو دھوکہ دینا، گالی گلوچ کرنا، حرام کھانا اور لوگوں کو سلپ کرنا اور اسی طرح مختلف طریقے سے معاشرتی برائیوں کا حصہ بننا، یہ ان کا طریقہ کار. اور یہ کھلی گمراہی میں عزیز طلبہ، کھلی گمراہی کہتے ہیں جو نظر بھی آتی ہو. کھلی کا مطلب ہوتا ہے نظر آنے والی، اور گمراہی کا مطلب ہوتا ہے جو اصل مشن سے ہٹ جائے اس کو گمراہ کیا جاتا ہے. مثلا کسی بچے کو کہا جائے کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے یہ کتاب ریڈ کرنی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ سارا دن بیگ اپنا گھر میں رکھ کے کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، لکھتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا، تو وہ پڑھائی کے حوالے سے گمراہی میں چلا گیا کہ اس نے اصل مقصد چھوڑ دیا. تو گمراہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے، اور جو ہے وہ جو ان پہ فرائض ہوتے ہیں ان میں کوتاہی کر جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے گمراہ رہے، اللہ کے معاملے میں انہوں نے سنجیدگی نہیں کی اور 2 نمبر راہیں ڈھونڈتے رہے اور دنیا میں اپنے مفادات کے لیے بھاگے پھرتے رہے. اب وہ دیکھیں گے، اب وہ سنیں گے بھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کہ ان کی پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وہ عزیز طلبہ اپنے ہاتھوں کو نا ایسے ایسے، جس کو کہتے ہیں چبانا، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ خسارے میں جانے والے ہوں گے نا، جنہوں نے دنیا میں توجہ نہ دی ہوگی اللہ کے بارے میں، قیامت کے دن جب اللہ ان کو اٹھائے گا نا تو اپنے ایسے ہاتھوں کو چباتے ہوں گے جس طرح بندہ اپنے پہ غصہ کرتا ہے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو. ان کو پھر وہ جو موقع ملنا نا عزیز طلبہ، وہاں پر پھر اس میں گنجائش نہیں ہے واپسی کی. دنیا میں رہتے ہوئے نا بڑے سے بڑا کام جو آتا ہے نا وہ آخر ختم ہو جاتا ہے، یا دنیا میں رہتے ختم ہوتا ہے، جب مر جائے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن عزیز طلبہ جو آخرت کا کام ہوگا نا وہ بڑا ہی زیادہ ڈینجرس ہوگا، اور بندے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. عزیز طلبہ یہ بات بڑی سننے والی ہے کہ جہنم میں جب بندے چلے جائیں گے نا، جہنم میں وہ آوازیں دیں گے، فرشتوں کو پکاریں گے. عزیز طلبہ جو جہنمی ہوں گے اتنی دور ہوں گے نا کہ ان کی آواز ہی پہنچ سکے گی. پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو جہنم میں فرشتے کھڑے کیے ہوں گے نا، جس کو دروگا کہتے ہیں، نگران. ہمارے دل ہے کوئی بندہ روتا ہوا دیکھے تو ہمیں ذرا نرمی آ جاتی ہے نا، کوئی ایسی چیز دیکھیں، ایکسیڈنٹ دیکھیں، کوئی زخمی دیکھیں، ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایسے فرشتے کھڑے کیے ہیں جن میں جذبہ محبت نہیں ہے. ان کے سامنے کوئی روئے گا، پیٹے گا، پریشان ہوگا، واویلا کرے گا، ترلے منتیں کرے گا، ہاتھ جوڑے گا، ان فرشتوں پہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں ہونا. اللہ نے ایسے فرشتے وغیرہ کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کی پھر آنکھیں کھل جائے گی، ان کی سماعت جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گی، ان کو ہر چیز کا چانن ہو جائے گا، اور جو وہ گناہ کرتے رہے ہوں گے نا وہ ایک فلم کی طرح ان کے سامنے آنے لگ جائے گی. اور خود ہی عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ خود ہی ان کو احساس ہو جائے گا میں تو غلط کرتا رہا ہوں، میں تو اچھا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ابو جہل کو جانتے نا آپ؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، پتہ آپ کو؟ اور رشتے میں ابو جہل آپ کا چچا بھی لگتا تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں بھی ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. بائی کاٹ کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا، بندے اکٹھے کر کے نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا. ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آپ کو نہ دی گئی ہو. اب وہ ابو جہل جو تھا وہ بڑے تکبر کے ساتھ غزوہ بدر میں آگے لڑنے کے لیے، پتہ ہے آپ کو غزوہ بدر ہوئی اس وقت اس ابو جہل کو نا آپ جیسے بچوں نے قتل کیا تھا، پتہ آپ کو؟ اور چھوٹی عمر کے بچے تھے، انہوں نے خود قتل کیا ابو جہل کو کہ یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا تھا. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہی اس کا سر کاٹا گیا نا، سر جب کاٹا گیا تو اس وقت ہی اللہ نے اس کو ساری تصویر دکھا دی کہ تم تو غلط تھے. جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کی جان نکلی ہے. جتنے بندے جہنم واصل ہوئے تھے 70 بندے تھے جن کو ایک ہی گڑھے میں لٹا کے نا اس میں مٹی ڈالی گئی، جو کفار کے تھے، مشرکین کے. تو ان کو نا پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب کو اللہ نے بتا دیا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، ساری تصویر آ گئی. اس لیے عقل مند عزیز طلبہ وہ ہے جو یہاں آنکھیں کھولے. ساری بات کرنے کا مقصد کیا اللہ کی کہ یہاں آنکھیں کھول لے تو اچھا ہے، یہاں اپنے کانوں کی صفائی کر لے تو زیادہ اچھا ہے. چاہے جائے کہ اس وقت سارا کچھ نظر آئے اور سننے کو ملے، اس وقت گزر جائے. عزیز طلبہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ
وہ کہیں گے کہ اگر یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دینا، ہم ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دیں. ساری دنیا وہ کہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ایک دفعہ چھوڑ دیں. لیکن اللہ کہے گا نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، اب تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں عزیز طلبہ، زندگی کتنی دفعہ ملتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی وقت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، ہم اللہ ہمارا کیا ہے؟ مالک ہے. اللہ ہمارا کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا مالک کیسا ہے؟ جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، جو کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارا مالک. جب کسی کے بندے کا مالک بہت اچھا ہو نا، مثلا بندہ کوئی ڈرائیور ہے، کسی کے گھر میں ملازم ہے، اس سے پوچھا جائے نا تمہارا مالک کیسا ہے، وہ کہتا ہے بڑا اچھا ہے، جو کھاتا ہے مجھے بھی کھلا دیتا ہے، اور مجھے نئے نئے کپڑے بھی دے دیتا ہے، میرے لیے اچھا کمرہ بنایا ہے اس نے، مجھے جو ہے نا پوچھتا رہتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، اللہ ہمارا مالک ہے، تو وہ دیکھے کتنا بڑا مالک ہے، جو بغیر مانگے ہوئی دیتا ہے، جس نے ہمارے چہرہ دیا ہوا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا شکل اشباہت، سارا کچھ اللہ نے دیا ہے. ہمیں مختلف قسم کے کھانوں سے نوازتا ہے، پھل کھاتے ہیں، ہم کتنی چیزیں روزانہ کھاتے ہیں، کتنا موسم انجوائے کرتے ہیں. عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ وہ مالک دیکھیں، ایک وہ مالک دیکھیں جو تنخواہ دیتا ہے تھوڑی سی، لیکن وہ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہے. تو ہمیں بھی اپنے رب کی ایسی تعریف کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں باڈی دی ہوئی ہے، جسم دیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، وحدہ لا شریک ہم کہتے ہیں. یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر، اور ہم اس کا جو ہے نا وہ گننا چاہے تو تیری نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیں شکر گزار بنا دے. ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.